الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وقد ورد في الحديث عن جرير رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، ونٹر کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ونٹر میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہے۔ نیند آدمی چاہے تو آرام سے پوری ہو سکتی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم نماز فجر مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آج کے مسلمان کے لیے نماز فجر پڑھنا بھی مشکل ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی۔ اقبال اپنے زمانے میں اس کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دور تو ایسا تھا کہ یہی مسلمان اللہ کا سودائی اور شیدائی تھا، دین اس کی نظر میں باعث افتخار تھا، نماز فجر کا ادا کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کی طبیعت پہ بار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان کیسا ہو چکا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، منظر کشی کی ہے، وہ سنیے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالا صحرائی تھا۔ مایہ رعنائی کا مطلب ہوتا ہے باعث افتخار، کہ فخر کی چیز تھی، کہ وہ بھی دن تھے کہ دین اور دینی احکام پر عمل کرنا، نماز فجر پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا مسلمان اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھتا تھا، دین پر چلنا باعث فخر گردانتا تھا۔ نازش موسم گل یعنی موسم بہار تھی، وہ مسلمانوں کا وہ دور، لالا صحرائی تھا۔ لالا ایک پھول ہوتا ہے جو جنگل میں
یا چمن میں آپ کہہ لیجئے کہ کھلتا ہے، وہ صحرا یعنی جنگل، تو وہ جنگل کے اندر وہ کھلتا ہے، تو مسلمان تو دینی احکام پہ عمل کر کے کھل جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب کیا دور آ چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالا صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا۔ اللہ اکبر، یہی کہا کہ جو مسلمان تھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا عاشق ہوا کرتا تھا۔ نماز فجر کا ادا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، جون سا موسم ہو۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مسلمان ایک تو وہ تھا کہ آپ کا عاشق تھا اور آج ہرجائی بن چکا ہے، جہاں در دیکھا نہیں کہ سجدہ کیا نہیں، جہاں دنیاوی فائدہ نظر آیا نہیں کہ دین کو چھوڑا نہیں۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں نماز فجر کے تعلق سے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ گراں یعنی بھاری، بوجھ معلوم ہونا۔ کس قدر اے مسلمان، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے شکایت کر رہے ہیں۔ اقبال اس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کا مشہور کلام ہے، تو اس میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے شکایت کر رہا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر ہم سے پیار ہوتا ہے مسلمان تو مسجد میں نماز فجر میں نظر آتا تو، لیکن تجھے ہمارا حکم نماز یہ پیاری نہیں ہے۔ کمپیئر کرو نیند کو نماز سے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مومن تجھے نیند پیاری ہے، میرا حکم نماز فجر یہ پیاری نہیں ہے۔ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو بولتے بھی ہے، کبھی کھلی الفاظ میں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا نہ ہو، کبھی دبے الفاظ میں، تو کہہ رہے فجر کی نماز تو આપણા થી વળી કે પઢાય એમ કે બહુ ભારે પડે તો આપણે ને એ જ ટાઈમમાં ચીપ ટિકિટ મળતી હોય ઇન્ડિયા જવાની, હે તો એનાથી બી વહેલો ઉઠી જાય। કોઈ જોબ હારામાં હારો મળતો હોય તો એનાથી બી વહેલો ઉઠી જાય એ ટાઈમ। لیکن یعنی افسوس ہے مسلمان کی نگاہ میں جاب سے بھی ہلکی چیز اللہ کا حکم اور نماز فجر، یہ اس کی اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ رمضان بھی اب تو بھاری ہونے لگا، معمولی بیماری میں ہم تو فدیہ دے دیں گے۔ یہ کبھی مفتی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ فدیہ ادا ہوگا، اور فدیہ بھی دیتے ہیں تو سب سے کم ریٹ والا ہیں، 190 પાઉન્ડ આપીને છૂટવા માંગે، ایک روزانہ 3 પાઉન્ડ، ایک روزے کے 3 પાઉન્ડ۔ خود ہی مفتی صاحب بن گئے، خود ہی ججمنٹ کر لیا، قاضی بن گئے، لیکن ہم کو تو فلاں بیماری ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چلو بڑے دن نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، یہ موسم سرما چل رہا ہے، ونٹر کا زمانہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، بڑے دن ہے رمضان المبارک کے اندر، ٹھیک ہے رمضان میں روزہ نہ رکھو۔ اگر دیندار مسلمان ڈاکٹر نے کہا، یا خود کا اس کا تجربہ ہے، یا جو اس کو بیماری ہے کسی اور دیندار مسلمان کو تھی اس نے بتلایا،
لیکن سیکنڈ نمبر پہ یاد رکھو فدیہ نہیں ہے۔ ارے ہمارے لوگ تو بڑے دنوں میں رمضان آیا ٹرائی بھی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے۔ نہیں، بڑے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوٹے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے رمضان مبارک کی، یاد رکھو۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ گنجائش دے دی کہ رمضان المبارک میں تو مجھے آپ کو مسلمان کو یکے بعد دیگرے مسلسل پے در پے 29 یا 30 ڈیز روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں گنجائش دی کہ چھوٹے دنوں میں کبھی کسی ہفتے میں 3 دن رکھ لو، کبھی 2 دن رکھ لو، کبھی 1 دن رکھ لو، کبھی کسی ہفتے میں ناغا کر دو، چھٹی کر لو، پھر جو ہے وہ بعد میں رکھو۔ اور یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے، ناواقفیت کی بنا پر کسی نے چھوٹے دنوں میں روزہ ٹرائی نہیں کیا، کوشش نہیں کی، رکھ کر نہیں دیکھا، اور اس نے کیا دے دیا ہے، فدیہ دے دیا ہے، وہ صدقہ ہو جائے گا، اس کو واپس روزہ رکھنا پڑے۔ فدیہ دینے کے بعد بھی یاد رکھو۔ تو بہت سے لوگ معمولی بیماری میں نہیں رکھتے روزہ۔ اب چھوٹے دنوں میں کون سا بھاری ہے؟ آپ دیکھیے کتنا چھوٹا دن ہے، آدمی کچھ دیر سو جائے، آرام کر لے، ظہر سے پہلے اٹھ جائے، پھر ظہر اور عصر مغرب تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو اقبال کہتے ہیں تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تب آزاد پہ یعنی آزاد طبیعت، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اقبال کہہ رہے مسلمان تو خود فیصلہ کر، ججمنٹ دے کہ تو روزہ نہیں رکھتا، فدیہ دے دیتا ہے، تڑخا دیتا ہے 90 پاؤنڈ دے کر یا 150 پاؤنڈ دے کر، چھوٹے دنوں میں ٹرائی نہیں کی، مسئلہ تو یہ تجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو کیا یہی وفاداری کا تقاضا ہے، یہی مسلمانیت کا تقاضا ہے کہ تیری طبیعت پہ روزہ رکھنا بوجھ ہو جاتا ہے؟ فرمایا مذہب کو چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مذہبی ہے اس میں آپس میں لگاؤ، اتحاد، اتفاق ہونا چاہیے، تب کوئی بات ہے، ورنہ اقبال کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں، ستارے آسمان پر کیا ہوتے ہیں؟ سب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو کیا ہوتا ہے؟ اتحاد، اتفاق، سب ساتھ ساتھ میں، تب وہ روشنی دیتے ہیں، تب وہ بھلے بھی معلوم ہوتے ہیں، آنکھوں کو بھاتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بھی اگر ایک ہے اور نیک ہے تو بات بنی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی دعائیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کی سنتا کیوں نہیں؟ ارے بھائی میں اور آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کتنی سنتے ہیں؟ میں اور آپ اللہ کی کتنی سنتے ہیں؟ نماز فجر میں مسجد ویران نظر آتی ہے۔ بہرحال نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، نیند بھی اب پوری ہو جاتی ہے، سب نیت کرو، پکی جو ہے نیت کرو، انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، خود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر کے جتنے احباب ہیں ان سے بھی پڑھوائیں گے، اپنی اولاد سے بھی، اور اپنی اولاد کو یہ کہہ کر، ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ رات کو اپنی اولاد کو سلاؤ تو یوں نہ کہو کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے، یوں کہا کرو کہ بیٹا جلدی سو جا، ہم مسلمان ہیں، صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ لیکن دیکھیے ہماری مائیں میں ٹھیک ہے ہوئی جاؤ بہت موڑ تھیو એમ કે હજુ રમા કરતા છે એમ કે હવારે સ્કૂલ હારું ઉઠવાનું છે એમ જ બૂમ પાડે ને اور کتنی پیاری بات کہی کہنے والے نے کہ جو ایمان نماز فجر کے لیے تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان قبر سے اٹھ کر
اٹھا کر تمہیں جنت تک پہنچا دے ناممکن ہے۔ جو ایمان مسجد تک نہیں لا سکتا وہ ایمان جنت تک پہنچائے گا؟ ہاں اللہ کرم کر دے تو اور بات ہے۔ وقت نہیں ہے، میں نے شروع میں روایت پڑھی، اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین واحسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت کی سب سے بڑی دولت اور نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، دیدار الہی۔ یہ جنت سے بھی بڑی دولت جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جانا۔ میں نے شروع میں روایت پڑھی، بخاری شریف میں موجود ہے یہ روایت۔ مشہور صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا یہ میری امت کا یوسف ہے۔ بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ یعنی البدر۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گویا شمع کے گرد پروانے جمع تھے۔ چاندنی رات تھی، چاند جس کو بدر کہتے ہیں پورا نکلا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی، نگاہ مبارک اٹھی آسمان کی طرف، فنظر الى القمر لیلۃ یعنی البدر۔ تو صحابہ کرام نے بھی نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، فقال، آقا نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ سورہ قاف میں یہ آیت آئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، چاند اپنے شباب پر تھا، پورا موجود تھا، اور چاند سے زیادہ حسین وہیں بیٹھا تھا، وہیں تشریف فرما تھے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ رہے ہو اس چاند کو، دیکھ رہے ہو تم جو نکلا ہوا ہے، اور پورا تھا، کمپلیٹ چاند تھا۔ تو صحابہ کرام نے جواب میں فرمایا کہ جی حضرت ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی زحمت اور تکلیف تو نہیں ہوتی دیکھنے میں، یا بہت آرام سے دیکھ رہے ہو، آسانی سے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت بہت آرام سے اور آسانی سے ہم چاند کو نکلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان طلوع شمس سے پہلے والی نماز اور غروب شمس سے پہلے والی نماز، کون سی دو نماز ہو گئی؟ ارے بولو، فجر اور مغرب کیسے ہوگی؟ قبل الغروب ہے۔ انگلینڈ میں مسئلہ یہ ہے مولانا، کسی بات پہ اتفاق ہی نہیں ہوتا، 2-3 صف والوں کا نہیں ہوتا، ملک والوں کا کیا ہوگا؟ عجیب پانی ہے یہاں کا۔ چلے بہرحال اب کچھ آپ بھی سمجھو، سب میں کیوں سمجھاؤں، طلوع شمس والی اور غروب شمس والی، ٹھیک ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرو، انعام میں کیا ملے گا؟ فرمایا جو مسلمان پابندی سے فجر کی نماز مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرتا ہے، کوئی عذر ہے گھر پہ ادا کر لیا، راستے میں الگ بات، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرتا، اور طلوع شمس والی، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ انعام یہ دے گا کہ اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ میں اس کی تعبیر اللہ کی توفیق سے یوں کرتا ہوں کہ اندھیرے میں جو آنکھیں گھر سے چل کر مسجد کی طرف جانے کی عادی ہوگی،
کل اس آنکھ میں اتنا نور آ جائے گا کہ اسے دیدار الہی کرنا آسان ہو جائے گا، اسے دیدار الہی ہوگا۔ تو بھئی آج نیت کرو، انشاءاللہ سب پڑھیں گے، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے، مسجدیں بھری ہوئی نظر آئے گی۔ بس اس کے لیے کام یہ کرنا ہے، اس کو دور رکھ دینا ہے، بند کر دینا ہے، جلدی سو جاؤ۔ کتنی جلدی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، 10 بجے بھی سوئے، ارے تہجد میں آنکھ کھلے گی، فجر میں نہیں، 10 بجے سوئے تو ہم تو پھر بھی 12، 12:30، 1، 2 بجے تک سوتے ہی نہیں، یعنی جب تک ہاتھ سے فون بستر پہ نہیں گرتا تب تک اللہ کا بندہ بستر پہ نہیں گرتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ سونے جاتا ہے۔ اتنی قربانی دے دو اس کو، یا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جلدی بند کر دو، جلدی سو جاؤ۔ جلدی سو گے تو فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ اب شروع میں یہ ہوگا، مولوی صاحب تمہیں کلو جلدی ہوا گیا بہاری اونگت نہیں آوے، ہوں کو ورسونی عادت پڑے لی એમ કે ઊંઘ જ નહીં આવે, અરે આવી જાય, ટ્રાય ચાલુ રાખ. લાઈફ ઇન ધ યુકે બ્લુ પુઠ્ઠું કે ગ્રીન પુઠ્ઠું જો એક વખત ફેલ થાય, ઘેર આવીને પહેલું જ કામ તે કરે કે પાછો નોંધાવે. હા, તો બ્લુ લાલ પુઠ્ઠું જોઈએ, ગ્રીન જોઈએ તો કરે કે નહીં, તો તે જોઈએ کہ نہیں جنت નું પુઠ્ઠું. تو یہاں بھی کرو نہیں آ رہی ہے, پھر آ جائے گی تو کیا ہوگا پتا ہے؟ جلدی سوئے ہو جلدی اٹھو گے, رات میں خود بخود جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی. کرو گے انشاءاللہ. اٹھنا ہے صبح جلدی مومن یہ کام کر, اٹھنا ہے صبح جلدی مومن یہ کام کر, رات کو بستر پہ جا کے جلدی آرام کر, بقدر ضرورت موبائل کا استعمال کر, دیر تک نہ تو ٹائم اس پہ پاس کر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.